علم نافع کے حصول کا مدار بھی تقوی پر۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات، ماشاءاللہ آپ نے کو دیکھے تو لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فرشتے فرشتے، ہمارے پاس حیدرآباد میں یہ بولتے بہت زیادہ شریف دکھا تو اس کی شرافت کی قسم کھا سکتے ہوئے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریق کیا ہے؟ بعض لوگ اتنا زیادہ بہ جاتے کہ ایرے غیرے نتو خیرے کو بھی ولی سمجھتے تھے۔ آدمی کے اوپر صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ like video, share video and subscribe our channel. نواہی سے اجتناب کر کے، اوامر امر کی جمع، نواہی نہیں کی جمع۔ اللہ کے اوامر اور نواہی، اوامر کو بجا لا کر نواہی سے اجتناب کر کے اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ بات اچھا سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ اب تقویٰ کس کو بولتے؟ فوراً اپنے ذہن میں بات آ جانا کہ بھئی تقوی کے یہ معنی ہیں، اس کا یہ مادہ ہے۔ اور تقویٰ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بہت ساری چیزوں کا مدار اس کے اوپر ہے، موقوف ہیں، ٹکی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں اس کے اوپر، تقوی کے اوپر۔ اس لیے اللہ نے تقوی کے لیے بہت ساری راہیں انسانوں کے لیے کھول کر رکھی ہوئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے سینکڑوں مقامات پر تقوی کا ذکر ہے۔ کہیں اس کے مشتقات استعمال ہوئے، کہیں تقوی استعمال ہوا، کہیں کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوا، متقین، متقون۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ پرہیزگار جو آدمی ہوگا اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، سب سے زیادہ باعزت ہوگا، سب سے زیادہ مکرم ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ تقوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونا موقوف ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ آدمی کے اندر تقوی پایا جائے، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اوامر کو وہ بجا لاتا ہوگا، نواہی سے وہ بچتا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے جو منازل ہے وہ طے کرتا ہوگا۔ جیسے اعلیٰ درجے کا تقوی بھی بتایا گیا، ادنا درجے کا تقوی بھی بتایا گیا۔ شرک سے بچ جانا، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، یہ ادنا درجے کا تقوی ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا تقوی کیا بتایا گیا؟ بہت ساری روایتوں میں ذکر ملتا ہے، اس کے حوالے سے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ آدمی مشتبہات سے بھی بچے۔ مشتبہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ کچھ چیزیں حلال ہیں جن کا حلال ہونا اللہ نے واضح فرما دیا، کچھ چیزیں حرام ہیں جن کا حرام ہونا واضح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہیں، مشتبہ چیزیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یہی اعلیٰ درجے کا تقوی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے، معزز ہونے، مکرم ہونے کا جو مدار ہے وہ تقوی پر ہے۔ ایسے ہی خاص طور پر ہم طالب علموں کے لیے، میں بھی آپ لوگوں کے جیسے طالب علم ہوں، ہم طالب علموں کے لیے علم نافع کے حصول کا مدار بھی تقوی پر۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم عطا فرمائے گا، تم کو سکھا دے گا۔ اب علم کسبی بھی ہوتا، علم وہابی بھی ہوتا۔ تو کسبی علم جیسے ہم نحو یاد کر رہے ہیں، صرف یاد کر رہے ہیں، انشاء پردازی سے متعلق قواعد یاد کر رہے ہیں، بلاغت سیکھ رہے ہیں، اصول سیکھ رہے ہیں، اصول فقہ سیکھ رہے ہیں، اصول حدیث سیکھ رہے ہیں، تو یہ کسب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص طریقے کا علم اللہ تبارک و تعالی متقی بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جس کو علم وہابی کہا جاتا ہے، علم وہابی۔ اور تقوی کے اوپر یہ علم کے حصول کا مدار ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب جانتے ہیں، خاص طور پر مدرسے کے اساتذہ اور طلباء جانتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علامہ شوکانی سے جب مکالمہ ہوا، انہوں نے اپنے حافظے کی کمزوری کا ذکر فرمایا، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ وصیت فرمائی، اشعار میں اس کا ذکر ملتا ہے، العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی۔ تو عاصی جو شخص ہوتا ہے، گناہگار جو شخص ہوتا ہے، خطاکار جو شخص ہوتا ہے، جو پرہیزگار نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو حرام سے، مشتبہات سے اور بری چیزوں سے بچا کر نہیں رکھتا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ علم دو قسم کا ہے، ایک علم نافع اور ایک علم ضار، غیر نافع۔ اصل علم وہی علم ہے جو کہ علم نافع ہو، نفع دینے والا ہو، فائدہ دینے والا ہو۔ اگر علم حاصل تو کر لیے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نفع حاصل نہیں ہو رہا، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو رہی، اسلامی تعلیمات پر عمل آوری نہیں ہو رہی، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہیں رہ رہا، اور اسلام کی، ایمان کی تازگی دلوں کے اندر نہیں پائی جا رہی، تو وہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی بے فائدہ ہے۔ وہ علم نافع نہیں کہلاتا۔ علم نافع وہ ہے جو آدمی کو نفع پہنچائے، عمل پر ابھارے، اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ تو تقوی کے ذریعے سے یہ چیز ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے دلوں میں یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب تقوی پیدا کیسا ہوگا، اس کے سلسلے میں بھی قرآن پاک سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تقوی ہمیشہ اختیار کرنا ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے، اس سے پہلے ایک بات حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی ذکر کر کے میں آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ تقوی ہمیشہ اختیار کرنا ہے، ہر جگہ اختیار کرنا ہے۔ جیسے روایتوں میں، بہت ساری روایتوں میں ذکر ہے اس بات کا کہ جہاں کہیں تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسے ہی جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا ہے۔ اوصیک بتقوی اللہ فی امر بسرک وعلانیتی، کہ اللہ سے ڈرتے رہنے کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کہاں پہ وصیت کرتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ تم چاہے تنہائی میں رہو، چاہے لوگوں میں رہو، سر میں اور علانیہ میں، چھپی ہوئی ہونے کی حالت میں، ظاہر ہونے کی حالت میں، تنہا ہونے کی حالت میں، لوگوں کے درمیان ہونے کی حالت میں، اکیلے ہونے کی حالت میں، مجمع میں ہونے کی حالت میں، ہر حالت میں میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تب اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جیسا ہم لوگوں میں فرشتہ بن کے رہتے ہیں،
ایسے ہی تنہائی میں بھی فرشتہ بننے کی کوشش کریں، بلکہ فرشتہ بن کے رہنا۔ ماشاءاللہ آپ نے کو دیکھے تو لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فرشتے فرشتے۔ بعض حضرات ہمارے پاس حیدرآباد میں یہ بولتے بہت زیادہ شریف دکھا تو اس کی شرافت کی قسم کھا سکتے ہوئے۔ تو یہ جو کیفیت ہماری ہے ظاہری حالت میں اور باطنی حالت میں، تنہائی کی حالت میں، لوگوں میں رہنے کی حالت میں برابر رہنی چاہیے۔ اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، ایک دعا نبی پاک علیہ السلام سے منقول دعاؤں میں ملتی ہے، مناجات وغیرہ میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے۔ وجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دل کی حالت اور اپنے ظاہر کی بیرون کی حالت، دونوں حالتیں اپنی برابر رہنا، یہ تقوی کی وجہ سے انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریق کیا ہے؟ گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک بیان میں حضرت والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ قرآن پاک میں بعض احکام ایسے ہیں جن کو اللہ نے بتایا کہ تم یہ کام کرو، اس کے ساتھ پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسی میں سے ایک چیز تقوی بھی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت میں تلاوت کرا۔ کون سی آیت پڑھا میں خطبے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب پڑھنے والے بچے تو سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اندر ایک حکم ہے، دوسرا طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حکم ہے، اور کونوا مع الصادقین طریقہ ہے، راستہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کے احکامات اللہ تعالیٰ دیے، تو اس میں سے بعض آیتیں، بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا حکم دینے کے بعد اس کے حاصل ہونے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو تقوی کا حکم اللہ نے دیا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اوامر کو بجا لانے والے بن جاؤ، نواہی سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ، نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزوں کا حکم دیتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے والے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں ان کاموں سے بچنے والے بن جاؤ۔ میں اوامر نواہی بول رہا ہوں، بعض حضرات یہاں پہ عوام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اوامر بولتے ہیں ان کاموں کو جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، اساتذہ کا اکرام، احترام، عزت، شفقت، ان کی فرما برداری، بڑوں کا ادب و احترام، یہ تمام کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ یتیموں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ کے، بھائیوں بہنوں کے، رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے، اساتذہ کے، طلباء کے، سب کے حقوق اپنے اپنے ہیں نہیں، سب کے حقوق ادا کرنا۔ تو جتنے کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کو کہتے ہیں اوامر کو بجا لانا، نواہی سے اجتناب کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بندہ اللہ کی جانب سے جو سزا کسی برے عمل کی وجہ سے بندے کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، تقوی اختیار کر کے جب بندہ اوامر کو بجا لاتا ہے اور نواہی سے بچتا ہے تو اس کی جو سزا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا، اللہ کی ناراضگی سے بچا لیتا، اس کے برے اعمال پر ملنے والی جو سزا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو تقوی کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین کرام نے صادقین کی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اس سے مراد اولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ لازماً متقی ہوتے ہیں، ان کا دل دنیا سے بے رغبت رہتا، ان کے اندر زہد، قناعت اور تمام اچھی صفات، صبر، شکر، یہ ساری چیزیں پائی جاتی، ان کے اندر بخل نہیں رہتا، کنجوسی نہیں رہتی، ناشکری نہیں رہتی، بے صبری نہیں رہتی۔ یہ متقیوں کی علامتیں ہیں، متقی ہونے کی علامتیں ہیں، صبر کا پایا جانا، شکر کا پایا جانا، زہد کا پایا جانا، قناعت کا پایا جانا، دنیا کی بے رغبتی کا پایا جانا، جو کچھ اللہ دے اس پر راضی ہو جانا، یہ تقوی کی علامتیں ہیں۔ فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جانا، یہ سب تقوی کی علامتیں ہیں۔ تو جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ سب متقی ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے بھی فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کا دوست بننا ہے متقی بننا، متقی بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست لازمی طور پہ بن جاتے۔ صرف قرآن پاک کی یہ آیت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اولیائی ان اصدقائی الا المتقون، غالباً یہ اولیاء یا اصدقاء کا لفظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں وہی میرے دوست۔ پھر اس پہ بشارت بھی سنائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو متقی ہوگا وہ جنت میں میرے سب سے قریب ہوگا، جو متقی ہوگا وہ جنت میں میرے سب سے قریبی لوگوں میں سے۔ تو تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی حاصل کرنے کا راستہ متقی لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینا۔ صحبت کا اثر آدمی کے اوپر پڑتا، ہم لوگ پڑھتے رہتے فارسی کے اشعار، صحبت صالح ترا صالح کن، صحبت طالح ترا طالح کن، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ اولیاء اللہ کے ساتھ گزار دینا 100 سالہ بغیر ریا اور دکھلاوے کے عبادت کرنے سے بہتر۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا۔ اب اپنے دلوں میں خیال پیدا ہو جاتا کہ بھائی اس زمانے میں اولیاء اللہ کہاں ہیں، بھائی اس زمانے میں اولیاء اللہ کہاں ہیں۔ بعض بیچارے تو یہاں تک بولتے بھائی پہلے زمانے میں تھے اولیاء اللہ، کوئی بھی اللہ کے ولی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو کرامات کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں، بھائی جس کی کرامت دکھ گئی انہیں اللہ کا ولی ہے، جس کے اندر کرامت ظاہر نہیں ہوئی انہیں اللہ کا ولیش نہیں۔ بعض لوگ اتنا زیادہ بہ جاتے کہ ایرے غیرے نتو خیرے کو بھی ولی سمجھتے تھے، نشہ کرنے والوں کو بھی ولی سمجھ لیتے۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک مزار ہے، وہاں پہ ایک شخص جو ہے شرابی بیٹھنے کا عادی ہو گیا تھا، ادھر ادھر سے پی لے کے آتا تھا وہیں بیٹھتا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس جانا شروع کر دیا، یہ بابا ہے، بھائی بابا ہے، اللہ کے ولی ہے، فلاں ہے فلاں۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ افراد کا شکار ہے اور بعض لوگ تفرید کا شکار ہے۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ بعض لوگ سرے سے انکار، بھائی اولیاء اللہ ہے وہ کوئی بھی نہ رہتے۔ تو یہ آیت ذہن میں رکھنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بزرگان دین، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے واسطے ہے۔ کب تک کے انسانوں کے لیے؟ 1400 سال پہلے والوں کے لیے ہی ہے کیا خالی؟ اس کے بعد کی صدی والوں کے لیے ہی ہے کیا؟ اس کے بعد کی صدی والوں کے لیے ہی ہے کیا؟ نہیں ہے، بلکہ آیت کے نزول سے لے کے قیامت تک آنے والی جتنی انسانیت ہے سب کے لیے کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا حکم دے، کسی کے ساتھ رہنے کا حکم دے اور وہ چیز دنیا سے ختم کر دے، ایسا ہو سکتا؟ یہ تو ناانصافی ہوں گی نا بھائی۔ میں آپ کو بول رہا ہوں بھائی تم جام نہیں کھانا،
جام ہیش نہیں یہاں پہ، حکم دینے کا کچھ فائدہ ہو رہا؟ جام دے کے میں ہی بولا کہ بھائی تم نکو کھاؤ، آم دے کے میں بولا کہ تم نکو کھاؤ، فلاں شخص کے ساتھ میں نکو رہو بلکہ میں بول رہا ہوں، یا فلاں شخص کے ساتھ میں رہو بلکہ میں بول رہا ہوں، انہیں یہاں پہ موجودش نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر میں بولا تو انصاف ہوں گا آپ کے ساتھ. ایک ایسی چیز کا حکم دے رہی جس کو انسان کر ہی نہیں سکتا، ایسا ہو سکتا کیا؟ انسانہ بول تو تھوڑی بہت بیوقوفی ان لوگوں کے درمیان میں رہتی، کچھ نہ کچھ بول لیے تو آگے پیچھے ہو جا سکتا، لیکن پروردگار عالم جب یہ حکم دیتے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دیتے ہیں، تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو ساتھ میں حکم کی تکمیل کے لیے اسباب اور راہیں بھی اللہ نے پیدا فرما دی. تو اس آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے، اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے، ان کا سلسلہ موقوف نہیں ہو گیا، ان کا سلسلہ موقوف نہیں ہو گیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تتبع و تلاش کریں، اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کریں. اولیاء اللہ کی جو علامات قرآن و سنت کی روشنی میں، اکابر کی کتابوں میں، اولیاء اللہ اور مشائخین عظام کی تحریرات میں، قرآن مجید کی تفسیروں میں، احادیث مبارکہ کی تشریحات میں جو بتائی گئی ہیں ان کو دیکھیں. کچھ موٹی موٹی علامتیں رہتی ہیں اولیاء اللہ کی، بہت ساری علامتیں رہتی ہیں، اس میں سے کچھ موٹی موٹی علامتیں بھی رہتی کہ اللہ کا ولی کون ہے پہچاننے کے واسطے موٹی موٹی بھی کچھ علامتیں رہتی. اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی رہتا انہیں متبع شریعت رہتا. ایسا رہتا انہیں متبع شریعت، یعنی شریعت مطہرہ، اسلامی تعلیمات کی اتباع کرنے والے رہتے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں. تو اولیاء اللہ کی ایک موٹی علامت کیا ہے؟ وہ متبع شریعت رہتے. جو متبع شریعت نہیں ہے انہیں چاہے کتنا بھی بڑا شعبدہ باز رہے، کتنی بھی بڑی بڑی خلاف عادت کاموں کو سرزد کر کے دکھا دے، تو انہیں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو اولیاء اللہ جو رہتے وہ متبع شریعت رہتے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی کرنے والے رہتے، برائیوں سے بچنے والے رہتے، اللہ کے احکامات کی تکمیل کرنے والے رہتے. اولیاء اللہ کی ایک علامت. ایک اور علامت اولیاء اللہ کی بتائی جاتی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. اولیاء اللہ کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. جیسے صوفی صاحب کا قول سناتے رہتے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو اولیاء اللہ کو دیکھنے پر اللہ یاد آتے ہیں. ایسے ہی اولیاء اللہ کی ایک خاص علامت یہ ہے ان کو پہچاننے کی کہ ان کی محفل میں جب جاتا آدمی، ان کی مجلس میں جب جاتا آدمی، تو محفل میں جانے کے بعد، مجلس میں جانے کے بعد دل جو رہتا اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی. دل کے اندر سے دنیا کی محبت کم ہوتی، آخرت کی فکر بڑھنا شروع ہو جاتی، آخرت کی فکر بڑھنا شروع ہو جاتی. اب یہ کچھ موٹی موٹی علامتیں ہیں اولیاء اللہ کی، اس کو سمجھنا چاہیے. جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، اس کی محفل میں بیٹھنے پر دنیا کی بے رغبتی نہیں آ رہی، دنیا کی محبت آ رہی، جس کے ساتھ رہنے، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں، جس کو دیکھنے میں یہ مشاہدہ ہو رہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، اس کو پسے پش ڈال دے رہا، تو ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ اولیاء اللہ کی کچھ علامتیں ہیں، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. تو تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، سچے لوگوں کی صحبت سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے. آدمی کے اوپر صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کا مستقبل بھی طے ہوتا ہے، انسان کا مستقبل بھی طے ہوتا ہے. صحبت سے، دوستی سے انسان کا مستقبل بھی طے ہوتا ہے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست جس ڈگر پہ چل رہا، جس راستے پہ جا رہا، اسی راستے پہ آدمی چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوتا. نیک لوگوں کے ساتھ رہا، نیکی کی حالت میں مرا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حشر و نشر بھی متقیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ. لیکن برے لوگوں کی صحبت میں رہا، برے لوگوں کے اثرات اس کے اوپر چلتے رہے، اور برائی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پھر انجام بھی کیا ہوگا؟ برا ہوگا. برے لوگوں کے ساتھ حشر و نشر ہوگا. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جب تک تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے جو فوائد حقیقت میں حاصل ہونے کے ہیں، وہ فوائد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے. تقوی کی بہت ساری برکتیں ہیں. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو متقی ہو جاتا، پرہیزگار بن جاتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہو جاتے. اللہ کا ساتھ مل جانا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ بولیے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے کس کو؟ ان لوگوں کو جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ایسے ہی ان اللہ یحب المتقین کا لفظ بھی قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، متقی لوگوں کو اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اچھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل ہونے والے اللہ کا تعلق جو ہے اس میں ذکر کیا گیا، محبت کا، دوستی کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا ذکر. دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ رہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ارے بھائی یہاں سے میرے کو روزی مل سکتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے روزی اس کو عطا فرماتے. ایسے ہی تقوی کی بہت ساری برکتیں ہیں. تقوی کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی سدھار آتا ہے. تقوی کی برکت سے آخرت کی کامیابی بھی مقدر و میسر ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو متقی بنانے کی فکر کرنا ہے، پرہیزگار بنانے کی فکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے پر تقوی حاصل ہوتا، اور اللہ نے خاص تقوی کے حصول کے لیے ان اعمال کو کرنے کا حکم دیا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے متعلق جب حکم نازل فرمایا تو اس کے بعد اللہ نے اس کا جو مقصد ہے، روزے رکھانے کا جو مقصد ہے وہ بھی بتایا. رمضان کے موقع پر ہم لوگ قرآن پاک کی آیت سنتے رہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے. کیا ہے وہ آیت دوسرے پارے کی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے کا اللہ نے حکم دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ روزے کا جو حاصل ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تقوی کے حصول کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا. جیسے ایک تقوی کے حصول کا راستہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ایسے ہی تقوی کے حاصل ہونے کا ایک راستہ روزے کا اہتمام بھی کرنا. روزے کا اہتمام بھی کرنا. جیسے مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے، 13 اور 14 اور 15 تاریخ، ایام 20 کے روزے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں آتا.
پیر اور جمعرات کا روزہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں آتا ہے۔ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا ذکر کئی روایات میں موجود ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر آپ حضرات پڑھیں گے یا بہت ساروں نے پڑھ بھی لیا ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے رکھنے کا معمول کیا تھا۔ ہر مہینہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض مہینوں میں تو اضافی روزے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اور روزہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقوی حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے شہوت بھی دبتی ہے۔ انسان کے اندر جو مختلف قسم کے ملکے ہیں، جیسے قوت غضبیہ ہے، ایسے ہی قوت شہوانیہ بھی ہے۔ شہوت بھی انسان کے اندر ہوتی ہے جو انسان کو برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے لذات کو حاصل کرنے کے لیے، مزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ظاہری فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ابھارتی رہتی ہے۔ روزے رکھنے کی برکت سے اس کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو شادی کی عمر کے ہو جاتے لیکن ان کی شادی نہیں ہوتی، کسی وجہ سے، اسباب نہیں ہونے کی وجہ سے، وسائل نہیں ہونے کی وجہ سے رکے رہتے، تو ان لوگوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو شہوت سے اور اس کے غلبے سے اگر بچانا ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے تو کثرت بولتے کس کو، یہ بھی ذہن میں رہنا۔ ایک دن روزہ رکھے چھوڑ دیے، دوسرے دن روزہ رکھے چھوڑ دیے، تیسرے دن روزہ رکھے چھوڑ دیے، ایسا، بلکہ کثرت سے، لگاتار، مستقل بولے تو بھی حالت ایسی نہیں کر لینا بالکل لاغر اور کمزوری ہو گئی بولے ایسی۔ پیر اور جمعرات کے روزے، یا استطاعت ہو تو اس سے ایک دن آڑ کا روزہ، اس طریقے سے معمول بنانا چاہیے۔ یہ تقوی کے حاصل ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اور متقی بندوں میں شامل فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔